بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین۔ میرا رب جو نہایت مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے، جس نے انسان کو ہدایت کے لیے قرآن جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی اور حق و باطل میں فرق واضح کر دیا، ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں اور اسی سے رہنمائی طلب کرتے ہیں۔ درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں اللہ نے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا تاکہ لوگ سیدھے راستے پر چلیں۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 119 کی بات کریں گے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام اور ذمہ داری کو بیان فرماتے ہیں کہ آپ کو حق کے ساتھ بھیجا گیا، خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر۔ آئیے اس آیت کو غور سے سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے۔ اور بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور دوزخیوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی ہم آپ سے ان لوگوں کے بارے میں کہ انکار کے بارے میں پرسش نہیں کریں گے جنہوں نے آپ کا انکار کیا۔ جیسا کہ فرمایا، آپ کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے اور ہمارا کام حساب لینا ہے۔ نیز اللہ کا فرمان ہے، چنانچہ آپ نصیحت کرتے رہیں کہ آپ تو نصیحت کرنے والے ہی ہیں، آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں۔ نیز فرمایا، یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں ہمیں خوب علم ہے، خوب معلوم ہے، اور آپ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہیں، بس جو ہماری وعید سے ڈرے اس کو قرآن سے نصیحت کرتے رہیں۔ اب اس میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے، ظاہر ہے ہمارے جو پیارے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ رحمت للعالمین تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ سب ہی اللہ پر ایمان لے آئیں، ٹھیک ہے، ظاہر ہے وہ یہ تو نہیں چاہتے تھے کسی کو عذاب ہو، تو وہ یہی ان کی خواہش ہوتی تھی۔ وہ پریشان ہو جاتے تھے جب کافر اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے، مشرکین، اور اللہ پر یقین لے کر نہیں آتے تھے، تو وہ پریشان ہو جاتے تھے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دینے کے لیے کہتے ہیں کہ آپ سے ان دوزخیوں کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا، آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ کا کام ہے صرف پہنچا دینا، جو بھی اللہ کے احکامات ہیں وہ لوگوں تک پہنچا دیں۔ اس کے بعد انہی کے اوپر ہے کہ وہ اسے نصیحت پکڑتے ہیں یا نہیں لیتے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر بن عاص سے ملاقات کی اور عرض کی کہ مجھے یہ بتائیے کہ تورات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، تورات میں بھی آپ کے وہی اوصاف مذکور ہیں جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں کہ اے نبی، ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، آپ امی لوگوں کی جائے پناہ ہیں، آپ میرے بندے اور رسول ہیں، آپ بدخو، نہ سخت دل اور نہ بازاروں میں شور و غل کرنے والے اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے ہیں، بلکہ عفو درگزر سے کام لینے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک آپ کو اپنے پاس نہیں بلائے گا جب تک کہ ٹیڑھی قوم کو آپ کی وجہ سے بالکل سیدھا اور درست نہیں فرما دے گا اور وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کرنے لگ جائیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ ان کی اندھی آنکھوں، بہرے کانوں اور پردوں میں ملبوب دلوں کو کھول دے گا۔ اس روایت کو امام بخاری نے اپنی جو صحیح کی کتاب ہے، کتاب التفسیر، اس میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی آپ کو صبر دے رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں۔ یہ مشرک لوگ اگر ایمان نہیں لاتے آپ پر،
تو آپ کی بات پہ کوئی بھی اگر آپ کو پازیٹیو رسپانس نہیں ملتا ہے تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، باقی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے، اور ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام دیا ہے وہ سراسر حق ہے، یعنی قرآن، اسلام اور آپ کی تعلیمات سب سچ اور ہدایت پر مبنی ہے، اس میں کوئی شک یا غلطی نہیں ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین اسلام مکمل اور سچا دین ہے، اس میں کسی کمی یا تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور بات کہ آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو اہم ذمہ داریاں دی گئیں۔ بشیر کون ہوتا ہے؟ خوشخبری دینے والا۔ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں تو ان کے لیے جنت، کامیابی اور اللہ کی رضا کی خوشخبری ہے۔ اور نذیر کون ہوتا ہے؟ ڈرانے والا۔ یعنی کہ آپ خوشخبری دینے والے بھی تھے اور آپ ڈرانے والے بھی تھے، یعنی کہ جو لوگ انکار کریں، گناہوں میں پڑے رہیں تو ان کے لیے عذاب اور انجام سے خبردار کرنا۔ یعنی کہ اسلام صرف محبت ہی نہیں بلکہ توازن ہے، ہوپ ہے، اور خوف اور فیئر دونوں، یعنی کہ آپ کو ایک متوازن یہ دین ہے، بیلنسڈ۔ اور آپ سے دوزخیوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، یہ حصہ بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کا صرف کام پیغام پہنچانا ہے، لوگوں کو زبردستی ہدایت دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ جو لوگ انکار کریں گے ان کا حساب اللہ خود لے گا۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی سکون ہے اور ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ ہم نے کیا سیکھا اس سے؟ ہمارے لیے کیا ہے کہ ہمیں بھی دوسروں کو صرف نرمی سے ہی حق بتانا ہے، ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم نے زبردستی چیزوں کو امپوز نہیں کرنا ہے۔ دیکھیں جو ہم ایک کامن ایک مسٹیک کرتے ہیں، جب ہم بیٹھتے ہیں سب کچھ کسی چیز پہ ڈسکشن ہوتی ہے تو ہم اپنے کوئی ایسی بات جو سامنے والا ہماری مرضی کے اپوزٹ کو بات کر رہا ہے تو ہم لوگوں کو بالکل برداشت نہیں ہوتی، اور ہم بالکل اپنے جو خیالات ہیں اس کے اوپر امپوز کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، یا اپنے خیالات نہ بھی امپوز کر رہے ہوں تو جو دین کی بات ہے وہ بھی بتانے کے لیے ہم سختی سے کام لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کا کام کیا ہے؟ آپ نے آرام سے اپنا پیغام جو ہے جو بھی ہے وہ آگے پہنچا دینا، جو اللہ کا پیغام ہے، باقی نرمی کے ساتھ آپ نے بات کرنی ہے۔ ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ جو اہم سبق ہمیں ملتا ہے وہ ہے ایک تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام صرف حق پہنچانا ہے، دلوں کو بدلنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ اسلام مکمل حق ہے، اس پر پورا یقین رکھنا چاہیے، اور ہمیں بھی لوگوں تک دین پہنچانا چاہیے لیکن زبردستی نہیں کرنی چاہیے۔ اور کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے جو نصیحت قبول کریں، یعنی کہ جو نصیحت قبول کرے گا، جو ہدایت کے راستے پہ چلے گا وہی کامیاب ہوں گے، اور ظاہر ہے جو آپ کی بات پہ عمل نہیں کریں گے تو ان کے لیے دوزخ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہوئی ہے، آگ ہے جس میں ان کو ڈالا جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ نے ان کے بارے میں بالکل بھی پریشان نہیں ہونا ہے، وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ تو یہاں سے ہم نے جو چیزیں سیکھی ہیں آئی ہوپ آپ کو بھی یہ چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ دوبارہ ایک دفعہ بتاتی ہوں کہ ہم نے کچھ جو ہم دو تین پوائنٹس جو موٹے موٹے ہم نے سیکھے ہیں اور ہم نے بھی اپنی زندگی پہ اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ پہلے تو بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل ذمہ داری سمجھیں کہ ان کا کام صرف پہنچانا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر حق واضح ہو چکا، اسلام ایک مکمل سچائی ہے، اب انسان پر ہے کہ وہ اسے قبول کرے یا نہ کرے۔ خوشخبری اور تنبیہ دونوں ضروری ہیں، دین صرف نرمی نہیں ہے بلکہ توازن ہے، ٹھیک ہے۔ نیک لوگوں کے لیے خوشخبری ہے اور غلط راستے پر چلنے والوں کے لیے وارننگ ہے۔ ہمیں بھی دعوت دین کا طریقہ سیکھنا چاہیے، ہمیں لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچانا چاہیے لیکن زبردستی یا سختی کے بغیر، اور ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر انسان کو خود جواب دینا ہوگا۔ تو کیا خلاصہ ہے کہ ہماری ذمہ داری صرف سچ کو پہنچانا ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، اس لیے صبر، حکمت اور نرمی کے ساتھ دین کی دعوت دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی نرمی سے اور سچائی سے
اور ذمہ داری سے اللہ تعالیٰ کا پیغام آگے پہنچانے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور ہماری نیت کو خالص کر دے۔ آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں آپ سے دوبارہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔